محترم سامعین، قابل احترام برادران اسلام، کلام الہی میں سے آیات کریمہ تلاوت کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی نقل کیا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ حاضرین محترم، گزشتہ جمعے اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی اور کس کس نے وہ تعمیر کی۔ اس کے علاوہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرمائی تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ لوگوں کو میرے گھر کی طرف بلائیں۔ مفسرین نے لکھا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ، یہاں جنگل، پہاڑ، یہاں میری آواز کہاں پہنچے گی؟ مفسرین نے لکھا، بعض نے لکھا ہے کہ مقام ابراہیم کے اوپر کھڑے ہو کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ندا دی، آواز دی، منادی دی۔ بعض روایات میں آیا ہے جبل ابو قبیس کے اوپر سیدنا ابراہیم علیہ السلام چڑھ کر انہوں نے آواز دی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ حتیم کی دیوار پر چڑھ کر انہوں نے آواز دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ یا اللہ، یہ میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو خالق کائنات کی طرف سے ارشاد ہوا کہ ابراہیم، تمہارا کام ہے آواز لگانا، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا کہ جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا کہ اے لوگوں، حج کے لیے اللہ کے گھر میں آؤ، تو اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پہنچایا، اور جن جن روحوں نے اور جن جن لوگوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہا، اللہ تبارک و تعالی انہیں ضرور بالضرور حج بیت اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ فرمایا ہے جس روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہوگا اس کو اتنی مرتبہ بیت اللہ کا حج نصیب ہوگا۔ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ پھر اتنی نہیں بلکہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ فرمایا کہ اے ابراہیم اور اسماعیل، اب میرے مہمان یہاں آئیں گے حج کے لیے اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے، ان کے لیے میرے گھر کو پاک صاف ستھرا رکھیں، اسی لیے کہ میرے مہمان اس گھر میں اس کا حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں حاضرین محترم کہ نبی ابن نبی دونوں کی ڈپٹی خالق کائنات لگا رہے ہیں۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، میرے گھر کو پاک اور صاف رکھیں، طواف کرنے والوں کے لیے
اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک اور صاف رکھیں، تاکہ جو دور دراز سے میرے مہمان آنے والے ہیں ان کے لیے پہلے سے ہی صفائی اور ستھرائی ہونا لازمی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ صفائی مساجد کی ہو، عبادت خانوں کی ہو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ رب ذوالجلال اتنے بڑے اولو العزم نبی کو حکم فرما رہے ہیں کہ میرے گھر کی صفائی اور ستھرائی کا انتظام فرمائیں۔ دوسری بات یہ ہے، فرمایا کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، فرمایا کہ اس کو ہر قدم کے اوپر، حدیث میں آیا ہے کہ ہر قدم کے اوپر اسے 700 نیکی ملتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ دور دراز سے پیدل سفر کر کے اور وہاں حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جاتے۔ فرمایا کہ بعض لوگ پیدل آئیں گے، بعض لوگ اپنی اونٹنیوں پر سوار ہو کے آئیں گے، جو سفر کی وجہ سے دبلی اور پتلی ہو چکی ہوں گی، اور انہیں ہر قدم کے اوپر 700 نیکی ملے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے اسے ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، محلے کی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر جامع مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور وہاں جو کچھ خرچ کرتا ہے یا عبادت کرتا ہے اسے 700 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ فرمایا جو حج و عمرہ کے لیے جاتا ہے اور وہاں اگر ایک نماز پڑھتا ہے تو اسے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے حرم مکہ میں، لیکن کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں ہے، فرمایا 7 گنا اگر اس کا حساب کیا جائے تو ایک نماز کا 7,00,000 نمازوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں، اور بندوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو انعام اکرام دینا چاہتے ہیں وہ بخوب طریقے سے خالق کائنات سے وصول کریں۔ دوسری بات یہ ہے، فرمایا کہ عرش خداوندی کے نیچے بیت المعمور ہے، جو فرشتوں کا بیت اللہ ہے، جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہی فرشتے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہی فرشتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روض اطہر پر درود و سلام پڑھنے کے لیے روزانہ حاضر ہوتے ہیں۔ جو فرشتے ایک مرتبہ حاضر ہوتے ہیں، حدیث میں آیا ہے ان کو پھر قیامت تک دوبارہ موقع میسر نہیں ہوتا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہے کہ جن امت کے لوگوں کو بار بار آپ علیہ السلام کے روض اقدس کی زیارت نصیب اور میسر ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد انعام اور اکرام ہے۔ کلام پاک میں آیا ہے حاجیوں کے لیے خاص کر کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جب تم حج کے لیے جاؤ تو وہاں بے حیائی کے کام، فحش کاموں سے، گناہوں سے
لڑائی سے جھگڑے سے بچو، ولا جدال فی الحج۔ فرمایا، حدیث میں آیا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو زبان نبوت سے یہ لقب عطا ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو درداء امت محمدیہ کا حکیم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہا کہ میری امت کا حکیم ابو درداء ہے۔ تو حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا کہ ایک عمل ایسا ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ ساری رات کوئی شخص نفل نماز پڑھتا رہے، دن بھر روزہ رکھے اور بے شمار صدقہ کرے، اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب کا ایک عمل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور آپ ارشاد فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ عمل یہ ہے، اگر دو مسلمانوں کے درمیان میں لڑائی اور جھگڑا ہو جائے اور ان کی آپس میں صلح کرانا اور ان کے درمیان میں جھگڑے کو ختم کرانا، یہ اس سے بھی زیادہ ثواب کا کام ہے۔ ساری رات نوافل پڑھنا، دن بھر روزہ رکھنا اور صدقہ کرنے سے بھی زیادہ افضل ترین یہ کام ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔